بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ورز، السلام علیکم۔ کربلا وہ سرزمین جہاں صرف تلواروں کی ٹکراہٹ ہی نہیں بلکہ صبر، ہمت اور ایمان کی سب سے بڑی مثال قائم ہوئی۔ جہاں ایک طرف امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی، وہیں دوسری طرف ایک ایسی شخصیت تھی جس نے ہر درد کو سہ کر اس قربانی کو دنیا تک پہنچایا۔ وہ تھی بی بی زینب، صبر کی ملکہ، ہمت کی مثال اور دعا کی روشنی۔ بی بی زینب حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی بیٹی تھی۔ وہ رسول خدا کی نواسی تھی جن کی پرورش اسلام کے سب سے پاک گھرانے میں ہوئی۔ ان کی زندگی شروع سے ہی امتحانوں سے بھری رہی۔ پہلے نانا کا انتقال، پھر ماں بی بی فاطمہ کی شہادت اور پھر بابا حضرت علی کا جانا، لیکن ہر درد کے ساتھ ان کا صبر اور ایمان اور مضبوط ہوتا گیا۔ جب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو انہیں کربلا کی طرف سفر کرنا پڑا۔ اس سفر میں بی بی زینب بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر حق کے راستے کو چنا۔ یہ صرف ایک بہن کا ساتھ نہیں تھا، یہ ایک مجاہدہ کا فیصلہ تھا جو ہر حال میں سچ کا ساتھ دینے آئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں، 10 محرم کا دن جب ایک ایک کر کے امام حسین کے ساتھی شہید ہونے لگے، بی بی زینب اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو شہید ہوتی دیکھتی ہیں، اپنے بھائی کے ساتھیوں کو گرتے دیکھتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بھائی امام حسین کو بھی شہید ہوتے دیکھتی ہیں۔ سوچئے ایک بہن کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود ان کے لبوں پر شکایت نہیں تھی، ان کی آنکھوں میں صرف صبر تھا اور دل میں اللہ کی رضا۔ میرے عزیز دوستو، جب کربلا کے بعد بی بی زینب کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو ان سے پوچھا گیا، تم نے کربلا میں کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے تو صرف خوبصورتی دیکھی۔ یہ الفاظ صرف جملہ نہیں تھے، یہ اس دل کی آواز تھی جو ہر درد کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر چکا تھا۔ کربلا کے بعد جب انہیں کوفہ اور دمشق لے جایا گیا تو وہاں انہوں نے ایسے خطبے دیے جو آج بھی تاریخ میں گونجتے ہیں۔ انہوں نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، اللہ کی قسم، تو کبھی ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ ان کی آواز میں وہ طاقت تھی کہ ظالم حکومت ہل گئی۔ ان کا ہر لفظ ایک پیغام تھا کہ حق کبھی ہارتا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، کربلا کے بعد کی راتیں جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، خیمے جلائے جا چکے تھے، بچے بھوکے اور پیاسے تھے، اس وقت بھی بی بی زینب نماز اور دعا میں لگی رہیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کا اصلی سہارا صرف اللہ تھا۔ اگر امام حسین نے کربلا کو اپنے خون سے زندہ کیا تو بی بی زینب نے اسے اپنی زبان سے امر بنا دیا۔ ان کا مقام صرف ایک بہن کا نہیں تھا بلکہ وہ کربلا کی پہلی راویہ تھیں۔ اگر وہ نہ ہوتیں تو شاید کربلا کا پیغام دنیا تک نہ پہنچتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے سبق نمبر 1، صبر ہر مشکل کی کنجی ہے۔ بی بی زینب نے ہمیں سکھایا کہ چاہے کتنا بھی بڑا غم ہو، صبر سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 2، حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری۔ انہوں نے ہر حال میں سچ کا ساتھ دیا، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ نمبر 3، دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سب سے مشکل حالات میں بھی انہوں نے اللہ سے رشتہ نہیں توڑا۔ نمبر 4، عورت کی طاقت۔ بی بی زینب نے ثابت کیا کہ ایک عورت صرف گھر تک سیمت نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری قوم کو جگا سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج جب ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف تلواروں کی لڑائی نہیں یاد رکھنی چاہیے بلکہ اس صبر کو یاد رکھنا چاہیے جو بی بی زینب نے دکھایا۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ سچا ہو تو ہر درد آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی دعائیں، ان کا صبر اور ان کی ہمت آج بھی ہمیں راستہ دکھلاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کربلا کا پیغام ہر دل تک پہنچے، اور ایسے ہی ایمان کو مضبوط کرنے والی داستان کے لیے جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کو بی بی زینب جیسا صبر اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔